ناظرین کرام، حج تربیتی نشست کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم حج سے پہلے، یہ دیکھیں ہماری حج تربیتی نشست جب ہم نے شروع کی تھی تو اس میں حج سے پہلے کا ذکر کیا تھا، تو الحمدللہ ابھی آپ حضرات کے اصرار پر دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا، تو حج سے پہلے آج ہم ذکر کریں گے کہ حج سے پہلے کیا کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یقیناً یہ حج سے پہلے اب یہ ہے کہ دیکھیں تیاری کا مرحلہ، اب تیاری کے مرحلے کے لیے میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بھی بتلایا تھا کہ نیت کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ بھائی اب میں جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا، تو اب آخری عمر ہے، چلو حج کر لو، نہیں، نیت کے اندر مقصد یہ ہو کہ وَلِلَّهِ وہ ہے نا قرآن کریم کی آیت مبارکہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ قرآن کریم میں یہی ذکر ہے کہ اگر تم نے حج اور عمرہ کرنا ہے تو مقصد کیا ہو؟ للہ، اللہ کی رضا ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، اور کوئی بھی نیت نہ ہو سکتا ہے بزبان قال تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری اللہ کی رضا کی نیت ہے، لیکن دل میں کچھ اور نیت ہے کہ بھئی لوگ واپسی میں آؤں گا، لوگ حاجی کہیں گے، بھئی دوست کہیں گے یار ابھی تک اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، حج پہ نہیں جاتا، یا نہ جانے شیطان ورغلاوے کا شکار کر دے اور آپ کے اس تمام عمل کو ضائع کر دے، تو نیت کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 2، اہل و عیال کے لیے انتظام۔ اہل و عیال کے لیے انتظام، اس سے متعلق میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اہل و عیال کے لیے انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ حجاج کرام حج پر تو چلے جاتے ہیں، لیکن حج پر جانے کے بعد اپنے گھر کی فکر، یعنی اگر بچے جوان ہیں یا بچے چھوٹے ہیں تو اب ان کے سرپرست کون ہوگا، ان کا رکھوالا کون ہوگا، کون ان کی دیکھ بھال کرے گا، یقیناً ماحول بھی ایسا ہے، اور پھر کس طریقے سے ان کو اچھا ماحول فراہم کرنا اور سرپرست ہونا سر پر بہت ضروری ہے۔ بہرحال اہل و عیال کے لیے انتظام، نان نفقہ وغیرہ بھی، اور بقیہ جو ان کی تربیتی معاملہ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، احرام کا استعمال۔ احرام کے استعمال سے متعلق میں نے بتلایا تھا کہ اگر آپ ابھی عمرے پر یا حج پر نہیں گئے ہیں تو جانے سے پہلے گھر میں احرام باندھ لیا کریں، کیونکہ گھر میں ظاہری بات ہے احرام جو ہے وہ یوز ٹو نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر بسا اوقات میں نے خود دیکھا کہ طواف کے دوران بھی اور صفا مروہ کے دوران بھی، سعی کے دوران بھی، کہ وہاں پر لوگ بس بیچارے ظاہری بات ہے تہبند باندھنے کے عادی نہیں ہیں، کبھی باندھے نہیں، اگر جو عادی ہیں تو ماشاءاللہ ان کے لیے تو آسان ہے، جو نہیں باندھتے یقیناً ان کے لیے مشکل ہے، اور وہ ظاہری بات ہے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا دوسرا لباس پہنتے ہیں تو وہ یوز ٹو نہیں ہونے کی وجہ سے کہ ان کے لیے چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، اور وہاں پر پھر حج کے دوران دیکھیں عمرے کے اندر تو یہ 2 گھنٹے کی یا 2.5-3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، لیکن حج جو ہے وہ 5 دن ہے، اور پھر اس کے لیے آپ احرام کی حالت میں رہیں گے رات دن، تو اس میں بڑی جو ہے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، ضروری مسائل سیکھنے کی ترتیب۔ میں نے اس سے متعلق ذکر کیا تھا کہ ضروری مسائل سیکھنے کی ترتیب، آپ کے پاس آپ جس گروپ میں جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ عالم موجود ہوں گے، اگر عالم موجود ہیں تو ان سے سیکھیے، نہیں تو اپنے پاس ضروری حج کے ضروری مسائل، ان پر بہت ساری کتب موجود ہیں، یا پھر حرمین شریفین کی فضیلت سے متعلق یا حج کے طریقے سے متعلق، عمرے کا طریقہ، خواتین کا حج اور مردوں کا حج، یہ تمام جو ہے کتابیں موجود ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی کتاب اپنے پاس رکھ لیجئے، یا پھر یہ نہ ہو تو کم از کم آپ جو آپ کے قریب لوکل مسجد کے یا جو بھی آپ کے قریب آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ ان کا رابطہ نمبر لے لیجئے، تو ان سے پھر رابطہ کر لیجئے، فون پر ان سے مسائل پوچھ لیجئے۔ نمبر 5، ضروری سامان کی تیاری۔ ضروری سامان کی تیاری کے لیے یقیناً آپ کی کیا کیا معاملات کی ضرورت پڑے گی وہ میں انشاءاللہ آج ہی کے پروگرام میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ نمبر 6، بیماروں کے لیے ہیلتھ کارڈ کی وصولی۔ یقیناً جو بیمار ہیں یا وہ ڈسیبل ہیں تو یقیناً ہیلتھ کارڈ جاری کی جاتا ہے گروپ کی جانب سے، تو وہ کارڈ بھی اپنے پاس ضرور رکھیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ بیمار ہیں۔ نمبر 7، چپل کا استعمال۔ دیکھیں چپل کا استعمال میں نے آپ کو بتلایا تھا، ایک تو وہ ہے جو 2 پٹی والی چپل جس کو ہوائی چپل کہتے ہیں، چپل یقیناً وہ چپل جس میں آپ کی اوپر کی پاؤں کی جو اوپر کی ہڈی ہے وہ ابھری ہوئی جو ہڈی ہے وہ کھلی ہو، تو آپ ہر ایک چپل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس میں کہا تھا، آپ لوگوں کو بتلایا بھی تھا، اور میں آج بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں، اس سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ چیزیں آپ کو ضرورت پڑیں گی۔ احرام کی 2 چادریں، ایک نیچے جو تہبند کی صورت میں ہوگی، ایک اوپر اوڑھنے کی صورت میں، تو اور پھر دوسرا یقیناً آپ کو ایک بیلٹ کی ضرورت پڑے گی خواتین کے لیے، اگر وہ نقاب پہنتی ہیں تو وہ جو ہے ایک ہیڈ جو ہے وہ لے لیں گی اور اس کے اوپر نقاب رکھیں گی، اگر نقاب چہرے سے مس ہوگا تو وہ نقاب ہرگز نہ استعمال کریں۔
اور کیونکہ یہ ہیٹ اگر ہیٹ کے اوپر نقاب کر لیں گے تو آسانی سے ہو جائے گا. پھر ایک چھوٹا بیگ جس میں آپ کے پاسپورٹ کی کاپی وغیرہ یا آپ کے پاس جو بھی اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں, لیکن کوشش کیجئے جو احرام کے ساتھ بیلٹ ہوتا ہے نا اسی کے اندر اپنی نقدی رکھیے, اور یہ نقدی اسی کے اندر رکھیے. بسا اوقات کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر احرام میں ہے تو یہ بسا اوقات بیلٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے, بسا اوقات نقدی بھی گر جاتی ہے, تو کوشش کریں کہ نقدی نہ ہی رکھیں, لیکن فوٹو کاپی وغیرہ ضرور رکھ دیجئے پاسپورٹ وغیرہ کی, اور کوئی کتابیں وغیرہ ہیں تو وہ بھی اس میں رکھ لیجئے. اور اس کے علاوہ ایک بیلٹ جو نظر آ رہے ہیں, 2-3 قسم کے بیلٹ دکھائے میں جو بھی آپ کو آسانی سے میسر ہو. ایک بڑا بیگ رکھ لیں جو مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں آپ کو کام آئے گا. اس میں ایک کمبل رکھ لیجئے, اور کیا کیا چیزیں ضرورت پڑیں گے میں وہ آپ کو آج ہی بتلاتا ہوں. ناظرین کرام, یہ فضائل حج سے متعلق کوئی نہ کوئی کتب وغیرہ اپنے پاس ضرور رکھیے. ناظرین کرام, یہ ہے ضروری سامان اور اس کی لسٹ. کچھ کالرز کی اور کچھ ویورز کی یہ خواہش تھی کہ قاری صاحب یہ ہمیں دوبارہ بتلا دیں تاکہ جانے سے پہلے ہم اپنی چیزیں ان کو نوٹ کر لیں. تو یہ آج نوٹ کر لیں واضح طور پر کیا کیا چیزیں. بسا اوقات کیا کرتے ہیں سفر میں جانا, بھائی کیا کیا رکھنا چاہیے کیا نہیں رکھنا چاہیے, بسا اوقات کوئی چیز رہ جاتی ہے, بسا اوقات اضافی چیزیں رکھ لیتی ہیں, تو اضافی بھی نہیں رکھنا ہے, اور جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں پر کوئی چیز رہ بھی نہ جائے. بہرحال نمبر 1, 2 عدد احرام اور 2 عدد احرام کی چپل. 2 عدد احرام اپنے پاس رکھ لیجئے, کیونکہ 2 عدد احرام اس لیے کہ آپ حج کے دوران ہیں, اور یا پھر ایسا کر لیں کیونکہ بسا اوقات آپ کا احرام گندا ہو جاتا ہے, تو گندے ہونے کی صورت میں پھر آپ احرام کی چادریں اگر آپ کے پاس نہیں ہوئی تو پھر کیا اسی کو گھیلا پہننا پڑے گا. تو یہ ضروری ہے 2 عدد احرام رکھ لیجئے اور 2 عدد چپل رکھ لیجئے. لیکن اگر باندھنے والی چپل ہے تو آپ کے لیے ایک ہی کافی ہے. نمبر 2, 4 جوڑے ٹوپی. دیکھیں میں چار جوڑے کپڑوں کے, یعنی 4 جوڑے کپڑوں کے رکھ لیجئے, اس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی. 4 جوڑے رکھ لیجئے, 2 مکہ شریف میں استعمال کر لیجئے, 2 مدینہ شریف میں کافی ہیں. اور ٹوپی 2 عدد, ٹوپی اگر آپ ایک بھی رکھ لیں تو کافی ہے, وہاں سے بہت ساری مل جاتی ہیں. نمبر 1 عدد جوتا, یعنی کہ اگر آپ کوئی یعنی کہ شوز وغیرہ رکھتے ہیں تو شوز وغیرہ بھی اپنے پاس رکھ لیجئے. نمبر 3, گرم چادر یا شال سویٹر بغیر آستین کے. میں نے آپ کو اس سے متعلق بتلایا تھا کہ گرم چادر یا شال, گرم چادر رکھ لیجئے یا پھر شال رکھ لیجئے جو بھی آپ کے پاس ہو. سویٹر بغیر آستین کا اس لیے کہ وہاں بار بار آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے, وضو کرنے کے لیے آپ کو بار بار آستین والی اگر وہ ہوگی سویٹر تو پھر آپ کو بار بار اوپر کرنا بڑی دشواری ہوگی. چمڑے کا تکیہ, دیکھیں چمڑے کا تکیہ یہ وہ جو ہوا والا تکیہ ہوتا ہے جس میں جو پھوک سے اور ہوا سے بھرا جاتا ہے, تو مینا میں وہ کام آئے گا تو ضرور رکھ لیجئے. نمبر 5, پلیٹ 2 عدد, چمچ 2 عدد, چائے کا مگ, چائے کا کپ یعنی کہ 1 عدد پلاسٹک کے اپنے پاس رکھ لیں. یہ جو ہے نا پلیٹ وغیرہ یہ آپ جو نارمل استعمال کرتے ہیں وہ رکھ لیجئے. نمبر 7, نمبر میں انشاءاللہ دوبارہ بتلاؤں گا کیونکہ دوسرے سائٹ پر جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے, تو اس لیے میں واضح طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ بغیر نمبروں کے ہی آپ کو بتا دوں. تولیہ 1 عدد, ٹیشو پیپر, مسواک, ٹوتھ برش, ٹوتھ پیسٹ نہ لیں. ٹوتھ پیسٹ اگر آپ ہینڈ کیری میں رکھیں گے تو آپ کو لیکوڈ نہیں جانے دیں گے, تو اگر آپ اس میں رکھ لیں گے تو پھر بھی جانے دیتے ہیں. تو تولیہ 1 عدد, ٹیشو پیپر رکھ لیں, نہیں تو اپنے پاس اگر نہ ہوا, کیونکہ ٹیشو پیپر کی وہاں ضرورت پڑتی ہے, بس اوقات پسینہ آ رہا ہے بار بار, نہیں تو ایک کپڑے کا چھوٹا رومال رکھ لیجئے جیسے آپ کو آسانی ہو. مسواک اپنے پاس رکھ لیجئے, نہیں تو وہاں سے خرید لیجئے گا. ٹوتھ برش اور جو ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے وہ لیگیج میں بیچ سکتے ہیں لیکن ہینڈ کیری میں نہیں رکھ سکتے. اپنے پاسپورٹ اور ٹکٹ کی فوٹو کاپیاں احتیاطاً سفر میں ہمراہ رکھیں. اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر پاسپورٹ کی ایک کاپی نہ کریں بلکہ 3-4 کاپیاں کر لیں, کیونکہ اکثر اور خاص طور پر یہ وہاں, اور ٹکٹ کی بھی بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹکٹ کہیں گم ہو گیا, ٹکٹ کی کاپی تو آپ کے پاس ہوئی تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. تو پاسپورٹ اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی احتیاطاً سفر میں ہمراہ رکھیں ہمیشہ. ناخن تراش, چھوٹی قینچی, کنگا, آئینہ وغیرہ اگر ضرورت آپ کو ہے تو رکھ لیجئے, نہیں تو یہ سنت طریقہ ہے. بہرحال ضروری دوائیاں جو ڈاکٹرز نے آپ کو ہدایات دی ہیں جن کے بغیر آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے, تو ضرور ان کو بھی اپنے پاس رکھیے. ضروری دین و کتب, اس سے متعلق گفتگو میں کر چکا ہوں. نمبر 17, سامان باندھنے کی رسی اور چپکانے کے لیے ٹیپ 1 عدد, موٹا مارکر
یہ دیکھیں یہ ضرورت پڑتا ہے بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ رسی وغیرہ سے بھی آپ کی سامان کی پہچان ہو جاتی ہے، اور ٹیپ چپکانے سے یقیناً وہ بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتا ہے، اور اسی لیے ایک عدد موٹا مارکر بھی رکھ لیجئے تاکہ سامان وغیرہ پر اپنا نام وغیرہ لکھ سکیں۔ یہ وہاں پر بس اوقات ضرورت پڑتی ہے اور پھر نہیں ملتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں۔ نمبرنگ کی عادت میں نے آپ کو بتایا تھا، تھوڑی سی مسٹیک ہے کہ وہاں والے یہاں اور یہاں، پھر اس کے بعد ایک عدد بیلٹ اور پاسپورٹ اور کاغذات کے لیے بیگ، میں بتلا چکا ہوں، وہ اس سے پہلے نشاندہی بھی آپ کی کرا چکا ہوں اور دکھلا بھی چکا ہوں۔ پھر ہینڈ بیگ مع چھوٹا تالا، ایک چھوٹا ہینڈ کیری جس میں چھوٹا تالا بھی ہو، اور پھر جوتوں اور کنکریوں کے لیے تھیلی ایک عدد۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جوتوں کے لیے اگر تھیلی گھر سے بنا کے کپڑے کے لے جائیں گے تو یقیناً آپ کے جوتے آپ کو مل جائیں گے، واپسی بھی آ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے جوتوں کے لیے کپڑے کی تھیلی نہیں رکھی تو آپ کو بار بار وہاں جوتوں کے لیے بہت پریشانی ہوگی۔ اور کنکریوں کے لیے بھی ایک تھیلی لے لیجئے۔ کنکریاں کیا ہوتا ہے، بس اوقات آپ جا رہے ہیں، رش بہت زیادہ ہے، وہاں اب آپ کنکریاں ہاتھ میں پکڑیں گے یا پھر اپنے آپ کو سنبھالیں گے، تو اس لیے تھیلی اگر ایک کپڑے کی لے لیں اور اس میں ساری کنکریاں اس میں ڈال دیجئے تو پھر آپ کے لیے اگر اضافی بھی کنکریاں اس میں ڈال دی تو آپ کو یقیناً بہت وہاں کام آ جائیں گے۔ سوئی دھاگا اور بٹن اور زاربند وغیرہ اور زربندانی وغیرہ، یہ جو بھی آپ کی زبان میں کہتے ہیں، تو سوئی دھاگا وغیرہ بھی رکھ لیجئے۔ بس اوقات جو ہے پرانے زمانے کے میں یہ چیزیں ضرورت پڑتی تھیں، لیکن آج بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، بس اوقات ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، تو بہرحال یہ چیزیں اب وہاں مل جاتی ہیں، لیکن اگر رکھ لیں تو یقیناً آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ کے پاس چیز موجود ہوگی۔ بال پین اور ایک نوٹ بک جس میں ضروری فون نمبر ہوں۔ دیکھیں میں نے اس سے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، بال پین وغیرہ بھی بہت بڑی محتاجی ہوتی ہے، بس اوقات ڈھونڈتے ہیں، ایک کے پاس بھی نہیں ہوتا، دوسرے کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک نوٹ بک اس لیے رکھیں کہ اس میں اگر کوئی ضروری نصیحت وصیت کرنی ہو اپنے بچوں کے لیے، کچھ بھی ہو، اس میں ضرور لکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ ضروری فون نمبر ہو۔ یقین جانیے کہ اکثر کیا ہوتا ہے، فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، فون کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، نمبر نہیں ملتے، اب کیا کریں؟ تو یہاں کے گھر کے نمبر بھی اور جو ضروری فون نمبر ہے آپ کے وہاں کے فون نمبر بھی، تو وہ ضروری فون نمبر جو ہے ایک نوٹ بک میں لکھ لیجئے تاکہ یہ بہت کام آئے۔ دیکھیں یہ مینول طریقہ، پرانا طریقہ تھا، اس میں بڑی برکت ہے۔ خواتین کے لیے بالوں پر باندھنے کے لیے رومال، آج کل ٹوپی ملتی ہے، وہ ٹوپی رکھ لیجئے، اور لباس پر اوڑھنے کا عبایا۔ دیکھیں میں نے اس پہ پہلے بھی گفتگو کی تھی، خواتین جو ہے اکثر وہاں پر جو ایشین کنٹری سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے لباس سے متعلق کافی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں خواتین جب جا رہی ہیں حج کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جا رہی ہیں، تو کم از کم ان کو اپنے لباس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ لباس کس قسم کا ہے، کہ واقعتاً کیا میرے لباس سے کوئی کسی کی نظر تو نہیں پڑے گی یا اٹیکشن تو نہیں ہوگی اس کی وجہ سے۔ تو اگر لباس اوڑھ لیں، اس پر عبایا ہو اور اس پر جبہ ہو، تو یقیناً سبحان اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوگی اور اللہ کی رضا مقصود انشاءاللہ مل جائے گی۔ موبائل مع چارجر، اب دیکھیں موبائل جو ہے ہماری ضرورت بن چکی ہے، اور یہ موبائل اور اس کا چارجر بھی ضرور اپنے پاس رکھیے کیونکہ یہ آپ کو بہت کام آئے گا۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج سامان کی تفصیل اور ضروری سامان یہ بتلا چکا ہوں، اور یہ جو ہے چپل کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز کی جانب پڑوں گا۔ ناظرین کرام یہ ہے، دیکھیں یہ ہے ہوائی چپل جو 2 پٹے والی چپل کہلاتی ہے۔ اگر یہ چپل ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو کم از کم یہ چپل جو ہے نا ایک جیسی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پھر کنفیوژن ہوتی ہے ہماری کون سی ان کی کون سی ہے، بہت زیادہ چکر بھی ہوتے ہیں، لیکن مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تھیلی آپ کے پاس ہے تو پھر تو الحمدللہ کپڑے کی تھیلی میں آپ رکھ لیجئے۔ لیکن دوسری جو یہ باندھنے والی چپل ہے نا، یہ دیکھیں یہ کھیڑی ٹائپ کی ہے، لیکن یہ پاکستان اور ایشین کنٹری کے اندر تو آسانی سے مل جائے، ایشین کنٹری والوں کو تو آسانی سے مل جائے گی۔ اور لیکن اگر آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں اور وہاں پر ایسی چپل موجود ہے جس میں آپ کی یہ پاؤں کی جو ہڈی ہے، یعنی پاؤں کی جو یہ اوپر کی ہڈی ہے یہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے، تو آپ ایسی چپل پہن سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، کیونکہ جب آپ اس چپل کو استعمال کریں گے، باندھنے والے چپل کو، تو یقیناً یہ پھر آپ کے لیے اتنی مفید ہوگی کہ یقیناً آپ کا عرفات میں جانا، منی میں جانا، مزدلفہ میں جانا، یہ تقریباً تمام کا تمام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔
تو الحمدللہ ناظرین کرام آج کے پروگرام میں اتنا ہی کافی ہے، تھوڑا تھوڑا لے کر چلیں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز بقیہ جو ہے وہ حج سے پہلے اور کیا کیا معاملات ہوں گے، کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا ہوگا، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی آپ کو دوبارہ بتلائیں گے، کیونکہ حج تک ابھی کافی دن ہے اور ہمارے وہ حجاج کرام جو جانا چاہتے ہیں تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ضروری سامان کی تفصیل دوبارہ بتلا دی جائے، تو الحمدللہ وہ بھی بتلا دی۔ اور اگر باندھنے والی چپل، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر باندھنے والی چپل نہیں ہے تو کم از کم آپ 2 پٹوں والی چپل بھی مسجد میں آنا جانا اس پر کریں، کیونکہ آپ اکثر شوز پہنتے ہیں ان ممالک کے اندر، سردی کی وجہ سے اکثر لوگ شوز ہی پہننے کے عادی ہوتے ہیں، تو شوز پہننے کے والے چپل پر زیادہ دیر نہیں چل سکتے، تو وہاں پر آپ کو عرفات بھی، مینا بھی، مزدلفہ بھی، جمرات بھی پیدل ہی جانا ہے، اور پھر آپ کو اگر 2 پٹوں کے چپل میں چلنے کے عادی نہیں ہے تو بسا اوقات پاؤں میں چھالے بھی ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر چلتے وقت یقین جانیے اگر پاؤں ہی تو اس میں کوئی زخم ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر چلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، پھر انسان بولتا ہے بس بیٹھوں، پھر تھوڑے سے چلے، پھر بیٹھے۔ لیکن اگر آپ کے پاس چپل ٹھیک ہے تو آپ کے لیے چلنا پھر بہت آسانی ہوگی۔ تو ناظرین کرام یہ وہ ضروری باتیں جن کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کو کام آتی ہیں اگر یہ باتیں الحمدللہ۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یقین جانیے کہ ہمارے وقتوں میں بھی ہمارے وقتوں میں ہمارا وقت تو یہی چل رہا ہے، آپ کے وقتوں میں آپ ہمارے بزرگ اکثر وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں ہمیں کسی نے نہیں بتلایا، لیکن وہاں جو پریشانیاں ہوئیں وہ ان کو پتہ ہے کن کن مشکلات کا شکار ہوئے، لیکن آج الحمدللہ آپ کو جانے سے پہلے آپ کی الحمدللہ رہنمائی کی جا رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔